الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حضرات محترم، سامعین مکرم، تمام تعریفیں اللہ احکم الحاکمین کے لیے لائق اور زیبا ہیں، جو ہم سب کا خالق، مالک، داتا اور مشکل کشا، پالنہار، ہماری روٹی روزی کا انتظام کرنے والا، ہمیں رزق دینے والا، ہمیں عدم سے وجود میں لانے والا، اور ہمیں اس نے انواع قسم کی نعمتیں عطا کیں، صحت و عافیت دی، بے شمار نعمتیں ہیں، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ تم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو نا تو شمار نہیں کر سکتے، بس لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم اگر شکر کرو گے میں تمہاری لیے نعمتوں کو زیادہ کروں گا۔ شکر یہ ہے بھائیو، اللہ کی توحید کو اپنایا جائے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، سب سے پہلا شکر ہے، اور یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اگر نہ کیا تو یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، ای الذنب اعظم؟ آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو جبکہ اس اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے۔ اسی لیے بخاری کی روایت ہے، کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو یجعل للہ ندا دخل النار، جو اس حالت میں مرا کہ یا اللہ مدد، یا جیلانی مدد، یا فلانی مدد، یا فلانی مدد کہتا رہا، یا علی یا حسین مدد کہتا رہا، یا نبی ولی مدد کہتا رہا، یا فلانی مدد کہتا رہا، اللہ کو بھی پکارتا تھا، اس کے بندوں کو، نبیوں، ولیوں، پیروں، فقیروں، جبریل، میکائیل، ان لوگوں کو بھی پکارتا تھا، ان سے مدد مانگتا تھا، اور اسی عقیدے پہ اگر مر گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من مات وهو يجعل لله ندا دخل النار، رواہ البخاری، جہنم میں جلے گا، جہنم میں رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس طرح اس عظیم گناہ کو کبھی نہیں معاف کرے گا۔ آپ سے پوچھا گیا، ای الذنب اعظم؟ کائنات کے امام یہ تو بتائیے سب سے عظیم گناہ کون سا ہے، بڑا گناہ؟ زنا ہے، هل الزنا، هل الربا؟ ماذا يجيب؟ يقول لما سئل ای الذنب اعظم، آپ نے فرمایا، ان تجعل للہ ندا وهو خلقک، کہ تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ اور بھائیو، یہ وہ گناہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا اور آگے پھر کسی کو پہنچائیے، تبلیغ کا یہ کام کیجئے، دعوت و تبلیغ کا کام، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا یہ کام اٹھائیے، ٹیلی فون کے ذریعے، بات کے ذریعے، اپنے رشتہ داروں کو ہندوستان میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، جہاں بھی ہیں، ان کو بتائیے کہ یہ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے، شرک مت کیجیے، یہ بابوں کے مزاروں پہ جا کر ان سے مدد مت مانگیے۔ اگر یہ گناہ کرتے ہوئے کوئی بھی مر گیا تو اس کی کبھی بخشش نہیں ہوگی۔ بھائیو، یہ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر یہ نبی کا باپ بھی کرے، غور سے سنو، تو اللہ اس کو بھی نہیں معاف کرتا، نہیں معاف کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بابا شرک کرتا تھا، اللہ کے ساتھ دوسروں کو پوچھتا تھا، آپ نے دعا بھی کی لیکن اللہ نے قبول نہیں فرمائی۔ رب اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، سورۃ ابراہیم، اس کی آیت ہے، ابراہیم کی دعائیں موجود ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن نہیں، قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے، دیکھیں گے بابا برے حالت میں ہیں۔ ابراہیم کا بابا کہے گا، یقول آزر لابراہیم علیہ السلام، لا اعصیک اليوم، یا لا اعصیک اليوم۔ یقول ابراہیم، الم اقل لک لا تعصینی؟ قال لا اعصیک اليوم۔ فیذهب، ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دربار میں جائیں گے، ای خزی من ابی الابعدی، اے اللہ اس سے بڑھ کر ذلت اور رسوائی کیا ہوگی، میرا بابا جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے، ماذا یقول اللہ لابراہیم لخلیل اللہ؟ یقول،
کیا کہیں گے اللہ تعالیٰ؟ یا ابراہیم انی حرمت الجنت علی الکافرین، میں نے جنت کو کافروں پہ حرام کر دیا. تیرا بابا مشرک تھا، کافر تھا، جنت میں جا سکتا نہیں. نوح علیہ السلام کا بیٹا کدھر گیا؟ کدھر گیا؟ نوح علیہ السلام اتنے عظیم الشان پیغمبر ہیں، سارے 900 سال تبلیغ کی سارے 900 سال. کوئی گھمنڈ میں نہیں رہنا میں نے اتنے کام کیے، اتنے چلے لگائے، اتنے یہ کیا. توحید کو صحیح کرو تو سارے اعمال صحیح ہیں. توحید صحیح نہیں سب کچھ بیکار ہے. رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کرو. توحید ہونی چاہیے. سارے 900 سال تبلیغ کی. یا بنی ارکم معنا، اس نے کہا سآوی الی جبل، پہاڑ پہ چڑھ جاؤں گا. ابھی یہ باتیں ہو رہی تھیں. وحال بینہما الموج فکان من المغرقین، ایک موج آئی نوح علیہ السلام کے سامنے، ان کے بیٹے کو غرق کر دیا. نوح علیہ السلام بچا بھی نہیں سکے. یہ اللہ کا ولی ہے کہ نہیں؟ یا ان کی ولایت پہ شک کرتے ہو؟ هذا ولی، هذا نبی، هذا رسول، ولكن لا يقدر ان ينقذ ابنه من عذاب اللہ، من الموت. نہیں بچا سکے. اور بعد میں اللہ سے کہتے ہیں انه من اہلی، یہ میرا بیٹا تھا اللہ. وان وعدك الحق وانت احکم الحاکمین. قال انه ليس من اہلک، یہ تیرا بیٹا ہی نہیں. کیوں نہیں؟ اللہ میرا بیٹا، میرے خون سے، میرے نسل سے. انه ليس من اہلک. ايش السبب؟ انه عمل غیر صالح، اس کے عمل تیرے عمل جیسے نہیں. تو صالح ہے، یہ صالح نہیں ہے، یہ مشرک ہے. بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 2 جماعت ایسی ہے میری امت میں سے، اللہ تعالیٰ نے ان پر جہنم کی آگ حرام کر دیا، یعنی ان کو جہنم کی آگ سے محفوظ کر لیا ہے. 2 جماعتیں ہیں جہنم کی آگ سے اللہ نے ان کو محفوظ کر دیا ہے. ارے کون لوگ ہیں وہ؟ سنیے. ایک وہ جماعت ہے جو ہند کے خلاف غزوہ کرے گی، ہندوستان کے خلاف، ہند کے خلاف. اور دوسری وہ جماعت ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوگی، دجال کے خلاف جنگ کرے گی. یہ 2 جماعتیں ہیں. 2 جماعتیں، عصابۃ تکون مع عیسی ابن مریم وعصابۃ من امتی احرزهم اللہ من النار. عصابہ تغزو الہند، ہندوستان کے خلاف جو بتوں کے پجاری، شرک اور بدعت کا اڈا، اور ابھی تک کئی ہزار کئی لاکھ خدا بنائے ہوئے ہیں. بندر بھی ہنومان بنایا ہوا ہے، بندر کو پوچھتے ہیں. یعبدون القرد، یعبدون الجاموس، یعبدون البقرہ، کل هذه الاشیاء هؤلاء. اس کے بارے میں سب سے پہلے جو جماعت نے ہندوستان پہ حملہ کیا وہ فی عہد الولید ابن عبد الملک بقیادت محمد بن قاسم او القاسم بن محمد الثقفی. سب سے پہلے ہندوستان پہ جو حملہ کیا، صحابہ کے زمانہ تھا، کچھ صحابی بھی زندہ تھے، ان کے تھوڑے بعد حجاج بن یوسف اور اس کے بھتیجے نے حملہ کیا تھا ہندوستان پر. زبردست، ملتان تک اللہ کے فضل و کرم سے پہنچے تھے. اور اس طرح جنگ کر رہے تھے کہ جنگ میں دیبل میں فتح ہوئی اللہ کے فضل و کرم سے. تو جب فوجی اپنے فوجیوں کو مرہم لگاتے تھے تو ہندو فوجیوں کو بھی مرہم لگاتے تھے. وہ تو کہتے تھے یہ تو کوئی دیوتا ہے. اور بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے محمد بن قاسم کے اخلاق دیکھ کر. ایک یہ تھی. اس کے بعد دوسری جماعت، جیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ومر فی زمان او زمن العباسیین بقیادت محمد بن سبکتکین، یعنی محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ. محمود غزنوی جو بت شکن تھا، بت فروش نہیں تھا، ان کے زمانے میں یہ غزوہ ہوا ہندوستان میں. اور آپ کو معلوم ہوگا اگر آپ تاریخ پڑھتے ہوں گے، ورنہ سنا تو ہوئے گا کہ سومناتھ کا مندر اور بت کو پاش کیا تھا. بڑے بڑے گجرات کے بڑے بڑے تاجر اور سیٹھ اور امیر لوگ آئے تھے سونا لے کر کے آپ یہ لے لیجئے، اس بت کو کچھ مت کہیے. کیونکہ وہ بت جو ہے نا ایسے انہوں نے فٹ کیا تھا اپنے مندر کے اندر، لٹکا ہوا تھا. ایسی ٹیکنک انہوں نے یوز کی تھی
ٹیکنالوجی کہ وہ بت لٹکا ہوا تھا، گرتا نہیں تھا، یعنی میگنیٹ لگایا تھا چاروں طرف، وہ بھی اللہ کے فضل کرم سے اللہ کے شیر نے اس کو ختم کیا، توڑ دیا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ فتح اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں دی اور انہوں نے اسلام کے لیے کیا۔ تو یہ دو جماعتیں جنہوں نے ہندوستان پر غزوہ کیا، اس سے مراد علماء کہتے ہیں کہ یہ دو ہیں، واللہ اعلم۔ اور بھائیو، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں خوشحالی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام ینزل عیسیٰ ابن مریم اماما عادلا حکما، عیسیٰ علیہ السلام عادل امام اور منصف حکمران کی حیثیت سے نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے، صلح سلامتی کا پیغام دیں گے۔ تلواریں اب اس کا کام نہیں رہے گا، ان کی درانتیاں بنا لی جائیں گی، تلواروں کو درانتی بنا لیا جائے گا، مناجل المنشار۔ اور وتذهب حمہ، اور ہر ذی زہر یعنی زہری یا جانور کا زہر ختم ہو جائے گا، آسمان اپنا رزق اتار دے گا، زمین اپنی برکاتیں نکالے گی، حتیٰ کہ بچہ سانپ کے ساتھ کھیلے گا اور اسے کچھ ضرر نہیں پہنچائے گا، اور بھیڑیا بکریوں کے ساتھ چڑھے گا، انہیں کچھ نہیں نقصان پہنچائے گا، شیر گائے کے ساتھ چراگاہ پر ہوگا، اس کو کچھ نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ اور النہایہ فی الفتن لابن کثیر، التاریخ الکبیر، اور شیخ ارناؤوط نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ قال شیخ ارناؤوط، شیخ شعیب ارناؤوط رحمہ اللہ تعالی، هذا حدیث صحیح۔ اسی طرح بھائیوں، نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک لمبی روایت ہے، مختصر آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یاجوج ماجوج بھی ختم ہو جائیں گے، ان کا ذکر آئے گا، آپ بعد میں سنیں گے، تو اللہ رب العالمین زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل اگا دے، اپنی برکت نکال، اور ایک انار پوری جماعت کھائے گی۔ اللہ اکبر۔ تأكل العصابة من رمانة ويستظلون بقحفها ويبارك في الرسل حتى أن اللقحة من الإبل لتكفي الفئام۔ اللہ اکبر۔ زمین کو حکم دے گا کہ اپنے پھل اگا، اپنی برکت نکال، اس دن ایک انار پوری جماعت کھا جائے گی، اور اس کے سائے کے نیچے سب لوگ آ جائیں گے۔ ایک حاملہ اونٹنی کا دودھ کئی جماعتوں کے لیے کافی کرے گا، ایک حاملہ گائے کا دودھ ایک قبیلے کے لیے کافی ہوگا، ایک حاملہ بکری کا دودھ ایک خاندان کے لیے کفایت کرے گا۔ لوگ اس حال میں ہوں گے کہ اچانک اللہ کی طرف سے ایک عمدہ ہوا بھیجی جائے گی، لوگ اس سے مرنا شروع ہوں گے۔ انشاءاللہ اس کے تفصیل ذکر بعد میں آئے گا۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، والذی نفسی بیدہ لیہلن ابن مریم بفج الروحا حاجا او معتمرا۔ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، آپ کی جان بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آپ خود کہہ رہے ہیں والذی نفسی بیدہ، اس کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عیسیٰ علیہ السلام روحا کی گھاٹی سے حج یا عمرے کے لیے تلبیہ کہیں گے، حج کے لیے آئیں گے یا عمرہ کریں گے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام زمین پر جو مدت ہے وہ کتنی ہے؟ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 40 سَنَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى فَيُصَلِّي عَلَيْهِ الْمُسْلِمُونَ۔ یہ رواہ صحیح الجامع و سلسلہ احادیث صحیحہ کہ 40 سال زمین پہ رہیں گے، اس کے بعد فوت ہوں گے، یعنی دوبارہ آنے کے بعد 40 سال رہیں گے، پھر فوت کی جائیں گے، اور مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے، مسلمان ان کی نماز جنازہ پڑھیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے اس کے بارے میں اگرچہ روایت وہ ضعیف ہے، شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے، لیکن سن لیتے ہیں
کہ عبداللہ بن سلام جو ایک یہودی تھے، ثم اسلم، یہودی تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسلمان ہوئے، وہ کہتے ہیں مکتوب فی التوراۃ صفت محمد صلی اللہ علیہ وسلم وصفت عیسی بن مریم یدفن معہ، کہ ان کے ساتھ دفن کیے جائیں گے، رواہ الترمذی کتاب المناقب، ولكن قال البانی رحمہ اللہ تعالی حدیث ضعیف۔ ويقول ابن عمر بل يروي ويدفن معي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے ساتھ دفن کیے جائیں گے فی قبری، فاقوم انا وعیسی بن مریم فی قبر واحد بین ابی بکر وعمر، ہم ایک قبر سے اٹھیں گے، آپ کہتے ہیں کہ میرے قبر میں ہی دفن کیے جائیں گے، میں اور عیسیٰ قیامت کے روز اکٹھے اٹھیں گے، ابو بکر اور عمر کے درمیان ہوں گے۔ لیکن اس حدیث کو بھی امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے، ضعیف قرار دیا ہے، واللہ اعلم۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ ینزل عیسی بن مریم الی الارض فیتزوج ویولد لہ، عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے اور زمین پہ رہیں گے اور وہ شادی بھی کریں گے اور ان کی اولاد بھی ہوگی، لیکن اس کی جو سند ہے وہ بھی ضعیف ہے، یہ سند بھی اس کی ضعیف ہے۔ پیارے بھائیو، انشاءاللہ العزیز اس کے بعد آپ کے سامنے یاجوج ماجوج کا ذکر آئندہ اللہ نے چاہا تو آپ سنیں گے، یاجوج ماجوج کون ہیں، کیا ہے کہ سارا معاملہ، یہ بھی ایک بہت بڑی علامت ہے قیامت کی انشاءاللہ العزیز۔ اے رب العالمین پوری دنیا میں مسلمانوں کی عزت عطا فرما، اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، اللہم دمر اعداء الدین، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم من أراد بنا وللإسلام والمسلمين كيدا فاجعل كيده في نحره وأشغله في نفسه واجعل تدبيره دماره، يا قوي يا عزيز يا ملك يا ديان، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، اللهم وفقهم لما تحب وترضى وهيئ لهم بطانة صالحة يا رب العالمين، اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت، اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت، اللهم اخفنا شر أعدائك وأعدائنا بما شئت، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات۔ عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم ولذكر الله أكبر وأقم الصلاة۔